السلام علیکم کلاس 9 کلاس 10۔ آج ہم نصاب کے نئے سبق کا آغاز کریں گے اور وہ سبق ہے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری، جس کے مصنف ہیں قدرت اللہ شہاب۔ ٹھیک ہے، سبق کی ریڈنگ کرتی ہوں میں تاکہ آپ اس کو سمجھ لیں، ایکسپریشن دیتی ہوں، وضاحت کر دیتی ہوں سبق کی، اور پھر ہم مصنف کا تعارف باقی دیگر دوسرا کام کریں گے۔ ایک دفعہ میں ایک طویل دورے سے واپس آ رہا تھا۔ ایک پرفضا مقام پر ڈسٹرکٹ بورڈ کا ڈاک بنگلہ نظر آیا۔ جی چاہا کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ یہاں قیام کیا جائے۔ ڈاک بنگلہ کھلا پڑا تھا۔ اندر گیا تو دیکھا کہ چھت غائب ہے۔ پہلے خیال آیا کہ شاید یہ اوپن ایئر تھیٹر کی طرح اوپن ایئر ڈاک بنگلہ ہو، لیکن چوکیدار نے بڑی خندہ پیشانی سے وضاحت کی، دراصل یہ 1950 کے سیلاب کا نتیجہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ بھائی، سیلاب تو زمین پر آیا تھا، لیکن چھت آسمان سے کیوں گر پڑی؟ چوکیدار نے سادہ لوہی سے جواب دیا کہ صاحب، اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ اس ڈاک بنگلے میں چینی کے چند پرچ پیالیاں اور کچھ رکابیاں بھی موجود تھیں۔ ان سب کی پشت پر انگریزی میں 1854 لندن جانسن اینڈ جانسن درج تھا۔ چینی کے بنے ہوئے یہ ظروف 100 برس پرانے تھے، لیکن ہماری تعمیر کی ہوئی ڈاک بنگلے کی چھت سیلاب کے ایک ہی ریلے سے بہہ کر گر گئی تھی۔ ڈاک بنگلے کی رعایت سے مجھے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری یاد آ گئی، جو ایک نہایت دور افتاد گاؤں میں واقع ہے۔ بغیر اطلاع دیے دور دراز دیہات میں اکیلے گھومنے کا مجھے بے حد شوق ہے۔ اس طرح ایک انسان کی آنکھ ان نظاروں کا مشاہدہ کرتی ہے جو ڈپٹی کمشنر کی آنکھ کو نصیب نہیں ہوتا۔ ان دونوں آنکھوں میں بڑا عجیب و غریب فرق ہے۔ انسان کی آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ فقط وہی دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہے جو اسے دکھایا جائے۔ اس کے علاوہ انسان کی آنکھ عموماً سیدھی ہوتی ہے اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ اپنے ٹیڑھے ترچھے زاویوں کی وجہ سے کس قدر بھینگی ہو جاتی ہے۔ خیر، اس دور افتاد گاؤں میں مجھے ایک استبل نظر آیا، جو ایک دراصل وہاں کا ہسپتال تھا۔ ڈاکٹر صاحب دھوتی اور بنیان پہنے کرسی پر اکڑوں بیٹھے تھے اور اپنے گھٹنوں پر پرچیاں رکھے نسخے لکھ لکھ کر مریضوں کو دے رہے تھے، جنہوں نے کرسی کے چاروں طرف گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ کیا مرض ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہر مریض سے سوال کرتے تھے۔ مریض اپنی بساط کے مطابق اپنے مرض کی خود تشخیص کرتا تھا اور ڈاکٹر صاحب بڑی سرعت سے نسخہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیتے تھے۔ غالباً یہ نسخہ تعویذ کے طور پر استعمال ہوتا تھا، کیونکہ مریض نسخہ لے کر بغیر کوئی دوا مانگے وہاں سے چلا جاتا تھا۔ میری خاکی پتلون اور سفید بشرٹ کے لحاظ سے ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے سامنے ایک بینچ پر بٹھا لیا، جس پر ان کا حقہ اور پاندان پڑا تھا۔ انہوں نے کئی بار مجھے دوسرے مریضوں پر ترجیح دینے کی کوشش کی، لیکن میں نے جواب دیا کہ میری تکلیف ذرا پیچیدہ قسم کی ہے، اس لیے میں سب سے آخر میں اپنا حال بیان کروں گا۔ جب مریضوں کا ہجوم ختم ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب بڑی خیر سگالی سے میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے نہایت سنجیدگی سے اپنی تکلیف بیان کی۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا، میرے دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں ضلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی پھرتی سے اپنی ٹانگیں کرسی سے نیچے اتار لی اور اینک کے خول کے اوپر سے مجھے بڑے غور سے گھورا۔ جب انہیں اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ میری تراش خراش اور وضع خطا میں ڈپٹی کمشنر کی کوئی علامت موجود نہیں ہے تو وہ پھر کرسی پر اکڑوں بیٹھ گئے اور ایک کاغذ گھٹنے پر رکھ کے
غالباً نسخے لکھنے میں مشغول ہو گئے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وقت انہیں مہلت دیتا تو میرے لیے بدہضمی کا علاج تجویز فرماتے، لیکن عین اس وقت گاؤں کے نمبردار نے وہاں پہنچ کر میرے جنون کا راز فاش کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب بے تحاشا بھاگ کر اپنے کوارٹر میں گیا اور کچھ دیر کے بعد بنیان کے اوپر شیروانی پہنے اور ہاتھوں میں اسٹیتھوسکوپ لے کر برآمد ہوئے۔ اب انہوں نے خالص افسرانہ انداز میں میری تشریف آوری پر اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا اور مجھے ہسپتال کا معائنہ کرنے کی دعوت دی۔ میں نے بھی بڑی وزاداری سے ڈسپنسری کا معائنہ کیا، جس میں ٹنکچر، آیوڈین، سوڈا بائیکارب، ایسپرین اور بڑی بڑی بوتلوں میں کئی دن کے باسی پانی کے علاوہ اور کوئی دوائی موجود نہ تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ڈسٹرکٹ بورڈ میں ہسپتال کا بجٹ تو باقاعدگی کے 7 سال کے شروع میں منظور ہو جاتا ہے، لیکن دوائیوں کا اسٹاک اکثر سال کے آخر میں یا بعض اوقات اگلے سال موصول ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو یقین تھا کہ اس تاخیر کا ہسپتال کی ہر دل عزیزی یا افادیت پر ہرگز کوئی برا اثر نہیں پڑتا تھا، کیونکہ دوائیاں موجود ہوں یا نہ ہوں مریض بہرحال آتے ہی رہتے تھے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب نے اپنے رجسٹر کے اعداد و شمار سے مجھ پہ یہ خوشخبری بھی سنائی کہ متواتر کئی برسے مریضوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس مقام پر پورے 9 برس سے مسیحائی فرما رہے تھے۔ انہیں فخر تھا کہ اس دوران ملیریا کے مریضوں میں 75%، پیچش کے مریضوں میں 50% اور خارش کے امراض میں 45% کا اضافہ ہو گیا تھا۔ ڈسپنسری کا آخری معائنہ 1931 میں ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے اسپتال کا انڈور وارڈ بھی دکھایا، جس میں غالباً ان کی بھینس باندھی جاتی تھی، کیونکہ ایک کونے میں تازہ گوبر کے نشان تھے جنہیں ابھی ابھی صاف کیا گیا تھا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے وزیٹرز بک پیش کی۔ میں اس میں اپنی رائے کا اظہار کروں؟ میں نے فی البدیہہ عرض کیا، دنیائے طب میں یہ ہسپتال سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر دوائیوں کی جگہ نسخوں سے علاج کیا جاتا ہے اور مریضوں کی تعداد روز افزوں ترقی پر ہے۔ ہسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں کے لیے بھینس کے خالص دودھ کا خاطر خواہ انتظام ہے، کیونکہ وارڈ میں بھینس باندھنے کا بھی اچھا بندوبست ہے۔ گوبر بھی وقت پر اٹھایا جاتا ہے اور کھیلوں کی آمد و رفت پر کوئی خاص پابندی عائد نہیں ہے۔ چند ماہ بعد جب میں دوبارہ اس ڈسپنسری کو دیکھنے گیا تو وارڈ میں ڈاکٹر صاحب کی بھینس تو بدستور بندھی ہوئی تھی، لیکن وزیٹر بک کے جس ورق پر میرے پہلے معائنے کی رائے درج تھی وہ غائب تھا۔ ماخوذ شہاب نامہ۔ قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ سے یہ ماخوذ ہے سبق، جس کا عنوان ہے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری، جو کہ ابھی میں نے آپ کو بلند خوانی کر کے سنایا۔ بہت ہی طنز و مزاح سے بھرپور سبق ہے، جس کو تحریر کیا ہے قدرت اللہ شہاب نے۔ اور قدرت اللہ شہاب کے بارے میں تھوڑا سا عرض کرتی چلوں۔ قدرت اللہ شہاب کی ولادت 1917 اور وفات جو ہے وہ 1986 میں ہوئی، اور وہ پاک و ہند کے ممتاز سرکاری افسر قدرت اللہ شہاب اردو کے مشہور ادیب، افسانہ نگار، صوفی اور دانشور تھے۔ ٹھیک ہے، اس حیثیت سے مشہور ہیں وہ۔ قدرت اللہ شہاب کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ سرکاری افسر تھے، بیوروکریٹ تھے، اور مشہور ادیب تھے اور دانشور تھے، اور ساتھ ساتھ صوفی بھی تھے، افسانہ نگار بھی تھے۔ آپ نے آزاد کشمیر میں سیکرٹری جنرل اور جھنگ میں ڈپٹی کمشنر کے عہدوں پر کام کیا۔ آپ پاکستان کے گورنر جنرل محمد صدر اسکندر مرزا اور صدر محمد ایوب خان کے ساتھ بھی بطور پرائیویٹ سیکرٹری رہے۔ ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے۔ پاکستان کی ادبی تنظیم رائٹرز گلڈ کے بانی
اور انجمن ترقی اردو پاکستان کے اعزازی صدر بھی رہے۔ شہاب نامہ آپ کی یاد بیتی ہے، جس میں اپنے بچپن، جوانی اور بڑھاپے کا احوال بیان کیا ہے۔ قومی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ پاکستان کے تمغے سے نوازا۔ آپ کے دیگر تصنیفات میں یاد خدا، نفسانے ماں جی اور سرخ فیتا مقبول کتابیں ہیں۔ یہ تھا خطیط اللہ شہاب کا مختصر سا تعارف، لیکن میں اس کا طویل تو نہیں بلکہ اس کا پورا میں آپ کو تعارف لکھواؤں گی اور ان کے حالات زندگی بھی لکھواؤں گی اور سبق کی وضاحت بھی کروں گی۔ جو سبق ہم نے پڑھا ہے، جس سے بورڈ کی ڈسپینسری کا معائنہ کرنے جب خطیط اللہ شہاب گئے تو وہاں انہوں نے کیا دیکھا، کہ وہاں پہ ڈاکٹر کون تھا، کیا اس کو جو ہے وضاحت انشاءاللہ میں اگلے جو ہے اس میں لیکچر میں پیش کروں گی، کیونکہ ابھی پورا نہیں ہو پائے گا۔ صرف 1 پیج میں ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ فرسٹ پیج یہاں سے خطیط شاہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک دفعہ جو ہے طویل دورے سے جب واپس آئے تو ایک پرفضا مقام پر انہیں ڈسٹرکٹ بورڈ کا ڈاک بنگلہ نظر آیا، اور وہاں پر انہوں نے کیا کیا، 2 گھنٹہ قیام کیا، رکے وہ وہاں پر۔ بنگلہ کھلا پڑا تھا۔ جب وہ اندر گئے تو دیکھا کہ بنگلے کی چھت غائب ہے، لیکن پھر ان کو دماغ میں خیال آیا کہ شاید یہ اوپن ایئر تھیٹر کی طرح اوپن ایئر ڈاک بنگلہ ہے، صحیح، کیونکہ وہ لیکن چوکیدار نے پھر انہیں بتایا کہ بڑی خندہ پیشانی سے، کھلے دل سے، کہ وضاحت ہی دراصل 1950 کے سیلاب کا نتیجہ ہے، صحیح۔ میں نے پوچھا کہ بھائی سیلاب زمین پر، تنظیم مزاح سے کام لیتے بتایا کہ سیلاب زمین پر آیا تھا، چھت کیسے غائب ہو گئی؟ تو اس نے اپنی سادہ لوئی میں جواب دیا ہے کہ اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ بہرحال پھر آگے بتا رہے ہیں چینی کی چند پرچ پیالیاں اور کچھ رکابیاں، پرچ پیالیاں سوسر، جسے آپ تشتریاں بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رکابیاں پلیٹیں وغیرہ بھی موجود تھیں، اور اس کے پیچھے کیا لکھا ہوا تھا، 1854 لندن جانسن اینڈ جانسن درج تھا، یعنی کہ سیلاب آیا تو ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا ان پیالیوں کو، اور ڈسٹرکٹ جو ڈاک بنگلہ تھا اس کی چھت غائب ہو گئی۔ تو یہاں انہوں نے تن سے بات بتائیے، ضرور کسے کہتے ہیں، برتنوں کو، تو وہ بھی جو ہے 100 برس پرانے تھے، لیکن وہ بھی قائم تھے، انہیں کچھ نہیں ہوا، وہ کہیں نہیں بہے، اور اگر صرف بہہ گئے تو چھت بہہ گئی۔ ظاہر ہو رہا تھا کہ چوکیدار غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ اچھا، پیج نمبر 92 کی دیکھیے، ڈاک بنگلے کی رعایت سے مجھے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپینسری یاد آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب بتا رہے ہیں ڈسپینسری جو ہے اس کا خیال وہ دماغ میں آیا کہ جو ایک نہایت دور افتاد گاؤں میں واقع ہے، لہٰذا بغیر اطلاع دیے وہ دور دراز دیہات میں اکیلے جو ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ میں دیہات میں اکیلے گھومنے کا بہت شوق ہے، دیہاتوں میں جانے کا، گھومنے کا خطیط اللہ شہاب کو شوق تھا، اور وہ وہاں پر ڈسپینسری کا معائنہ کرنے چلے گئے۔ اب یہاں جو نے بتایا کہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ایک انسان کی آنکھ ان نظاروں کا مشاہدہ کرتی ہے جو ڈپٹی کمشنر کی آنکھ کو نصیب نہیں ہوتا، یعنی کہ یہاں بھی تن سے کام لیا ہے انہوں نے، اور بتایا ہے کہ ایک انسان جو آزاد ہو، کسی عہدے پر فائز نہ ہو، کوئی سرکاری ملازم نہ ہو، کوئی سرکاری افسر نہ ہو، تو وہ سب کچھ اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے، ہر نظارے کا مزہ لیتا ہے، لیکن چونکہ وہ ڈپٹی کمشنر تھے اور جو کچھ انہیں وہاں کے لوگ دکھا رہے تھے وہ بتا کر جاتے، تو ظاہر ہے انہیں جو کچھ چیزیں دکھائی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں چھپا دی جاتی ہیں سرکاری کسی افسر کو، تو وہ سرکاری افسر تھے اور ڈپٹی کمشنر تھے، لہٰذا جب وہ ڈاک بنگلے میں پہنچے تو ان کو کچھ چیزیں چھپا دی گئیں، کچھ دکھایا گیا، لہٰذا اس لیے وہ بغیر اطلاع دے کر گئے تھے وہاں پر۔ یہاں جو انہوں نے بات کہی کہ ایک انسان کی آنکھ ان نظاروں کا مشاہدہ کرتی ہے، ڈپٹی کمشنر کی آنکھ کو نصیب نہیں تھا، مشاہدہ کہتے ہیں دیکھنے کو، تو بتائیں ڈپٹی کمشنر کی آنکھ کو نصیب نہیں تھا، ڈپٹی کمشنر وہی دیکھتا ہے جو اس کو وہاں کے لوگ، کسی ادارے کے لوگ دکھاتے ہیں، اگر کسی اسپتال کا معائنہ کرنے جا رہا ہے، اسپتال کے لوگ، یا کسی جگہ کا کسی پرفضا مقام پہ جا رہا ہے تو بھی ظاہر ہے وہ اکیلا نہیں جاتا، اس کے دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہاں کے، تو وہ جو کچھ اس کو دکھانا چاہتے ہیں وہی دکھاتے ہیں، اور وہ آزادی کے ساتھ کچھ نہیں دیکھ پاتا۔
اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ فقط وہی دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہے جو اسے دکھایا جاتا ہے، لہٰذا کوئی کمشنر ہو یا ڈپٹی کمشنر، اسے وہی دیکھنا پڑتا ہے جو اسے دکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی آنکھ عموماً سیدھی ہوتی ہے اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ اپنے ٹیڑھے ترچھے زاویوں کی وجہ سے کسی قدر بھینگی ہو جاتی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے، جب ڈپٹی کمشنر بن جاتا ہے افسر، سرکاری افسر، تو اس کی جو ہے وضع خطا میں بھی فرق آتا ہے، چال ڈھال میں بھی فرق آتا ہے، بود و باش میں بھی فرق آتا ہے، کیونکہ وہ سرکاری افسر بن جاتا ہے۔ تو پھر اس کی آنکھ جو ہے وہ ہر چیز کو تنقید کی نگاہ سے بھی دیکھتی ہے اور ہر نکتہ چینی کی نگاہ سے دیکھتی ہے، ہر چیز کا گہرا مشاہدہ کرتی ہے۔ تو آنکھوں جو ہے تیور جو ہے وہ بدلتے ہیں، ماتھے پر بل پڑتے ہیں، لہٰذا وہ آنکھ جو ہے وہ بینگی ہو جاتی ہے۔ اچھا، مزید باقی وضاحت انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلے لیکچر میں کروں گی۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔